إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش، یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب نظر آئیں اور ہماری اولاد، ہمارے چہیتے یہ سب کامیاب ہو جائیں، جس کے لیے مختلف قسم کے اسباب ہم اپناتے ہیں. محنتیں اس رخ پر ہوتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً ایسا کرنا بھی چاہیے. لیکن یاد رہے یہ دنیا ہے، کون کتنے پل رہے گا کسی کو پتا نہیں ہے. حقیقی زندگی اور حقیقی کامیابی وہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں یہی بات فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا بٹورنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت کو خراب کر لیں. آج چند لوگوں کے درمیان میں انشاءاللہ چند ایسی باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو پوری بات لے کر کے اٹھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں آپ کے دماغ سے غائب ہو جائیں
اور کچھ باتیں ہی آپ کے دماغ میں محفوظ رہیں. اس لیے ہم ان اسباب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے جن اسباب کو کرنا اور اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے اور آسان بھی ہمارے لیے ہے، اور ہم ان کو کریں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. جس طریقے سے عنوان آپ لوگوں نے دیکھا، جنت کی راہیں، انشاءاللہ ایسے ہی راستے اور ایسے ہی اعمال بتانے کی کوشش کی جائے گی آج کہ ہم انہیں اختیار کر لیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین ہماری کوئی نیکی قبول کرنے والا نہیں ہے. اگر ہم نے توحید کو اپنا لیا، کلمہ توحید کا دل سے زبان سے اقرار کر لیا، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. بے شک اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس مقصد سے کہ اس کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرے گا. اگر ہم نے اس نیت سے کلمہ پڑھا ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم اس نیت سے کلمہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لے جائیں، تو اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے ہم نے یہ کام کیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے کلمہ توحید کی برکت سے ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. یاد رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم بھی جو ہے اچھے کام کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، فری میں سیوا کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں فری میں. کوئی دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں پانی تقسیم کر رہے ہیں پلیٹ فارم پر، لیکن ان کے ان اعمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین ان کو یہیں دنیا میں ہی ان کا اجر دے دے گا، جو بھی ان کا بدلہ اللہ رب العالمین دینا چاہے گا. اور آخرت میں آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کے تعلق سے کہا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ فرقان میں اللہ نے کہا کہ ہم ان کافروں کے اعمال کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد ان کے عمل کو ریزہ ریزہ کر کے ہم اڑا دیں گے. ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ جو ترازو قائم کرے گا اللہ رب العالمین نیکی اور بدی، تو یہ جو نیکیاں کیے ہوں گے دنیا میں، ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. تو توحید، کلمہ توحید کا اقرار جب ہم کریں گے، یعنی اسلام کو ہم جب قبول کر لیں گے، تو ہی جو ہے عمل صالح ہمارے کام آنے والا ہے، ورنہ کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے. دوسری چیز، ہم جو بھی عمل صالح کریں اس کے اندر خلوص پایا جائے، اخلاص پایا جائے. اللہ رب العالمین ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم اور آپ قبول کر لیتے ہیں، دودھ خریدنے کے لیے گئے، ہمیں معلوم ہے وہ دکان والا ہمیں خالص دودھ دینے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لے لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین خالص چاہتا ہے عمل. اب نے وہ روایت بار بار سنی ہوگی، میں اس کی طرف سے اشارہ کروں گا کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک قاری ہوگا، کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہوگا، جاننے والا ہوگا. ایک شہید ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک سخی آدمی ہوگا، مالدار ہوگا، جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. اللہ رب العالمین باری باری ان لوگوں کو بلائے گا، قاری سے پوچھے گا اور اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور کہے گا یقیناً اللہ رب العالمین تو نے مجھے عالم بنایا، میں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، لوگوں کو کتاب اللہ پڑھ پڑھ کر کے سنایا. اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا یہ کام کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم اور بہت بڑا قاری کہیں. کام کیا اس نے، لیکن اس کی نیت کیا رہی؟ لوگ دنیا میں اسے بڑا عالم کہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے. اسی طریقے شہید کو لایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا اے اللہ تیری خاطر اور تیری کلمے کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر میں پوری زندگی جو ہے لڑتا رہا دشمنوں سے، یہاں تک کہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ رب العالمین اس کو کہے گا تو جھوٹا ہے،
تو لڑا اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھے کہا گیا، تجھے کہا گیا۔ اس طریقے سے سخی آدمی کو جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا تھا، اس کو بھی پوچھا جائے گا، اس میں یہی جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، یہاں تک کہ جو ہے میں اب تیرے پاس آ گیا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی کہے گا تو جھوٹا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض ہے، اور تجھے دنیا میں کہا گیا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین اس کی نیت صحیح نہیں تھی، خلوص نہیں تھا اس کی نیت میں، اس لیے جو ہے اس کے عمل کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین نہیں دے گا، بلکہ ان تینوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہم عمل صالح کریں تو اس عمل کے اندر اخلاص ہو، خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عمل کریں۔ تیسری چیز، پہلی چیز یاد آئی توحید، کلمہ کے اقرار، بغیر اسلام قبول کیے ہوئے کوئی عمل صالح قبول نہیں۔ دوسری چیز ہم نے جانا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں تو اب ہم جو بھی عمل صالح کریں گے اس کے اندر اخلاص پائے گا۔ تیسری چیز، ہم نیکیاں کر لیں تو نیکیاں کر کے ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں ہم نے نیکیاں کر لی ہیں تو اب ہمارا بیڑا پار ہے۔ انبیاء کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے نا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام، ہم اور آپ صرف چندہ دیتے ہیں، ہے نا، روپیہ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن اپنے رب سے فریاد بھی کر رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنا اہم کام اور اتنا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے رب سے کہہ رہے ہیں ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہم غافل نہ ہوں نیکیاں کر کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اپنے چہیتے بندوں کی تعریف کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ اپنے چہیتے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرے چہیتے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ ہمارے رب تو ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، یقیناً جہنم کا عذاب بالکل چمٹ جانے والا ہے۔ تو ہم دعائیں کرتے رہیں اپنے رب سے، اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے نجات پا جائیں اور ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو ہم جہاں عمل صالح کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ یقین جانیے کہ یہ دعائیں جب ہم کرنے لگتے ہیں، ہم جب اپنے رب سے جنت مانگنے لگتے ہیں اور جب ہم اپنے رب سے جہنم سے نجات کے تعلق سے دعائیں کرنے لگتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ، من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، 3 مرتبہ کہا اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دے، 3 مرتبہ کہتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ ہم 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتے ہیں اپنے رب سے، 3 مرتبہ جنت مانگتے ہیں تو جنت بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ دعا کا فائدہ، ہم جنت 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مانگے تو جنت بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اور جس شخص نے جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگی، 3 مرتبہ کہا اللہ تو مجھے جہنم سے نجات دے دے، قالت النار اللہم اجرہ من النار، تو یہ جہنم بھی کہنے لگتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ آسان ہے، اپنے رب کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں
ہمارا رب دینے کے لیے تیار ہے، ہمارا رب دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ مانگنا، آپ مانگیں، مانگنا آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم جنت حاصل کرنے کے تعلق سے ایسے کچھ کام بتائیں گے، ایسے اعمال بتائیں گے جو ہمارے لیے کرنا آسان ہے اور ہم کریں، اپنے رب سے قریب ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کا فضل ہو اور جنت ہم پا جائیں۔ آپ دیکھیں، مانگیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، ساتھ ساتھ جنت بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، جہنم بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اللہم اجرہ من النار، کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے نجات دے دے۔ تو ہم جو ہے دعائیں کرتے رہیں، یاد رکھیں 3 چیز ہوئی، یاد رکھتے رہیں کہ یہ ہم کرتے رہیں، اعمال آسان ہے ہمارے لیے اور بدلے میں ہمارے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز میں کہتا چلوں، اپنے دلوں کے اندر ہم تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تقوی گناہوں سے بچنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کی خشیت اس قدر پیدا ہو گئی کہ وہ گناہوں سے متنفر ہو گیا، گناہوں سے نفرت کرنے لگا اور نیکیوں کی طرف لپکنے لگا، تو گویا کہ اب اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو اس طریقے سے کر لیا، بنا لیا ہے نا، نیکیاں کر کے، گناہوں سے دور رہ کر کے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے اور اپنے رب سے دعائیں کر کے تقوی پیدا ہو گیا، تو یقین جانیے کہ اس تقوی کی برکت سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جس کے اندر بھی تقوی پیدا ہو گیا ہم اسے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہا ہر شخص کو جہنم پر جانا ہے، ہر شخص کو جہنم پر جانا ہے، چاہے وہ مسلم ہو اور چاہے کافر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ پل صراط ہے نا، جہنم کے اوپر ہی وہ پل رکھا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا ہی، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے، جہنم پر سے گزرنا ہی ہوگا، وہ پل صراط جسے ہم کہتے ہیں وہی ہوگا، ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے تفصیل بھی بتائی کہ ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے گزرے گا، کوئی بالکل بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھڑ سوار کی طرح گزرے گا، کوئی اونٹ پر جس طریقے سے سوار ہوتا ہے، کوئی جو ہے دوڑنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے گزرے گا، اور کوئی گرتے پڑتے زخمی ہوتے ہوئے اس پل کو کراس کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی ہوگا، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہم بچا لیں گے، ہم نجات دے دیں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي، ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، اللہ نے فرمایا ہم انہیں گھٹنے کے بل اسی میں گرا دیں گے، وہ نہیں پار کر پائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کی خشیت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ آپ دیکھیں سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وہ ڈرتا ہے، سمجھتا ہے ایک دن قیامت قائم ہوگی
اور ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور پوری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا. یہ ڈر جس کے اندر پیدا ہوا، ظاہر سی بات ہے گناہوں سے دور رہے گا، نیکیوں کی طرف بھاگے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنی منمانی سے بچا، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم اپنے ڈر، اپنے دلوں کے اندر ڈر پیدا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر فرمایا ثلاثة لا ترى أعينهم النار، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یا 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے آگ کو دیکھیں گی ہی نہیں. مراد یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے آگ کو نہیں دیکھیں گی. ایک تو وہ آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرہ داری کر رہی تھی، نگرانی اسلامی مملکت کی، اسلامی سرحدوں کی، ہے نا. وہ شخص جو ہے نگرانی کر رہا تھا، فوجی تھا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور ایک ایسی آنکھ کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، آنکھ نے ان حرام والی چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. اور تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تیسری آنکھ وہ جو اللہ رب العالمین کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے رو پڑے، ڈر کی وجہ سے رو پڑے. اگر ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خیال آیا، ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا، ہمارا بدن کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ ایسا آدمی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کو دیکھے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ آسان ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر لیں. اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت کو پیدا فرما دے. ایسا ہوا تو یقیناً بڑی بشارتیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس میں ایک شخص ایسا ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. لوگ پریشان ہوں گے اس آخرت کے دن. اور ایسا انسان جس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا اور یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور جس کو جگہ مل گئی اس کو جنت طے ہو گئی اس کی. ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، یہ امن میں ہوں گے. تو یہ چیز بڑی چیز ہے. ہم اپنے دل کو صاف کر لیں اور اس کی اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں. نیکیاں ہم کرنے لگیں گے، برائیوں سے نفرت کرنے لگیں گے. اور جب ہمارا دل ایسا ہو گیا، ہم تقوی والے ہو گئے، تو پھر جنت ہمارے لیے طے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو جہنم سے بچا لیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم جو ہے روزے بھی رکھا کریں، فرض روزے تو رکھیں ہی، نفلی روزے بھی ہے نا رکھا کریں. روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن النار وجهه 70 خريفا. جس نے ایک دن، ایک مہینہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایک دن اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ رکھا
اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیں گے. یہ معمولی فائدہ نہیں ہے. ایک روزہ، آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، 70 سال کی دوری. میں کہتا ہوں کہ 70 سال یہاں پر کثرت تعداد کی بنیاد پر کے لیے کہا گیا ہے. ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں 70 مرتبہ جو ہے کہو، ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں. گویا کہ یہاں پر تعداد مراد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے ایک دن کا، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا. ہم روزہ رکھیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے ہم نفلی روزے رکھیں، اور جنت ہمیں بلا رہی ہے. جنت ہمیں بلا رہی ہے. جہنم ہمارے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. ہم روزہ رکھیں. روزے کے بڑے فائدے ہیں. جہاں بہت سارے فوائد ہیں، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا، ٹھیک ہے، اور جنت میں داخل فرما دے گا. ایک چیز اور، میں نے اس سے پہلے ڈوکلا مسجد کے خطبے میں رمضان سے پہلے کہا تھا، اور ایک گویا کہ ان لوگوں کو میں نے چیلنج دیا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کو میں نے ایک جو ہے کھیل دے دیا تھا. یہ کہہ لیجئے کہ اس کو آپ پورا کر لیں اور بدلے میں آپ کے لیے جو ہے جنت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا. فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جس نے من صلی للہ، جس نے اللہ رب العالمین کی خاطر، سن لیں بہت، اللہ رب العالمین کی خاطر جس نے 40 دن تک، 4 دن تک نہیں، 40 وقت نہیں، 40 دن تک باجماعت نماز اس طرح سے کی، اس طرح سے ادا کی کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی. وہ اللہ اکبر جب امام صاحب کہتے ہیں پہلی مرتبہ، وہ آپ نے پایا اپنے امام کے ساتھ 40 دنوں تک مسلسل آپ نے ایسے ہی پایا کہ آپ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہے ہیں اور آپ ساتھ میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دنوں تک اس طریقے سے باجماعت نماز ادا کرتا ہے کہ پہلی تکبیر بھی اسے مل جاتی ہے، کتب لہ براءتان، 2 آزادی کے پروانے اس کے لیے لکھ دیے جائیں گے. پروانے لکھ دیے جائیں گے، آزادی کے 2 پروانے. براءۃ من النار، ایک تو جہنم سے آزادی کا پروانہ، وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا نفاق سے آزادی کا پروانہ. 40 دن ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ شعبان کا مہینہ اور آخری چل رہا ہے، لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ آخری چل رہا ہے. اگر آپ ابھی سے اہتمام کر لیں، رمضان میں تو شوق اور جذبہ بڑھا ہی رہتا ہے، 30 دن وہ کر لیں گے، 40 دن آپ آسانی سے پورا کر لیں گے. اور یہ فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، یہ خوشخبری اور یہ جو بشارت سنائی ہے، آپ بالکل حاصل کر لیں گے. اس وقت آسان، آج بھی آسان ہے. اگر ہم ہمت باندھ لیں تو یقیناً ہم ایسا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پروانہ لکھ دیا جائے گا، یہ شخص جہنم سے آزاد اور نفاق سے بھی آزاد. نفاق، ہم بات میں کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو غلط وعدہ کر دیتے ہیں، ہے نا، کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح سے جو غلطیاں کرتے ہیں جو منافقین کی نشانی ہے. یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی. ہم بولیں گے اپنی زبان سے تو سچ بولیں گے، وعدہ کریں گے تو بالکل سچا وعدہ کریں گے، اس کو پورا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے.
یہ اس وقت ہو جائے گا جب ہم 40 دنوں تک باجماعت نماز اس طریقے سے ادا کریں گے کہ ہماری پہلی تکبیر بھی چھوٹ نہ پائے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے اوپر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے آزاد کر دے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا پڑھ لیا، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ پھر اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور پھر یہ بشارت ہمارے لیے حاضر ہے، وعدہ کریں اور اپنے دل کے اندر یہ تہیہ، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایسا ضرور کریں گے، بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، یقیناً ہمیں روک دے گی بے حیائی سے، برے کاموں سے روک دے گی، اور پھر ہم صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں کرنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ تو ہے ہی ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کر لے، پابندی کا مطلب باجماعت ادا کرے، ایسا شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تاکید کے ساتھ کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ لن یلج النار احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن یلج النار احد، ہرگز ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلی والی نماز پڑھی اور سورج غروب ہونے سے پہلی والی نماز پڑھی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر کی۔ یہ دونوں نمازیں تھوڑی سی انسان کی طبیعت پر گرا گزرتی ہے۔ فجر میں انسان سوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، عصر میں قیلولہ کرتا رہتا ہے، کھانا کھا کر کے دوپہر کا اٹھنا گرا گزرتا ہے۔ اگر یہ دو نمازوں کی پابندی کر لے گیا تو بقیہ تو کر ہی لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو عصر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھ لے، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے بعض نوافل کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، کہ جو شخص محافظت کرے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ہے نا، 4 رکعت سنت۔ محافظت کا مطلب یہ ہے مستقل پڑھنے کی کوشش کریں، مستقل، ہے نا۔ اور جب ہم پہلے آئیں گے تبھی پڑھ پائیں گے، 1 رکعت چھوٹ جائے گی تب کیا پڑھیں گے، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت سنت پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے، جہنم کو حرام کر دیں گے۔ یہ سنت کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اگر ہم نے اس کی محافظت کر لی تو اللہ رب العالمین جہنم حرام کر دے گا۔ جہنم حرام تو جنت میں جانا طے، اور مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے جتنا کہا ہے ابھی تک ایک بھی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نیت کر لیں پختہ تو یقیناً جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند۔ اور ایک چیز، اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود، آپ اللہ کی خاطر نکلیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلیں اور ہمارے قدموں میں دھول اور مٹی لگے، اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے دونوں قدم جس کے دونوں قدم جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے ہوں اور وہ غبار آلود ہو گئے ہوں، وہ دونوں قدم جہنم کے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار، کہ جس کے دونوں قدم اللہ رب العالمین کے راستے میں غبار آلود ہو گئے ہوں تو وہ دونوں قدم جہنم پر حرام ہیں، یعنی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور نماز کے لیے نکلتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے،
اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، آپ جو ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ بھی جو ہے اللہ کی خاطر ہی ہم نکل رہے ہیں۔ ایک روایت سناتا ہوں، جمعہ کے تعلق سے بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ دیکھیں یہ اہتمام ہم کر لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جمعہ تو پڑھنے جاتے ہی ہیں لیکن تھوڑا اہتمام سے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے اچھی طریقے سے غسل کیا، یعنی پورے آداب کے ساتھ پوری سنت کا اہتمام کر کے جس نے اچھی طرح سے غسل کیا، جمعہ کے دن ہم ہر شخص غسل کرتا نہاتا ہے، جس نے اچھی طریقے سے غسل کیا، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، اور سویرے سویرے مسجد کے لیے چلا، ہے نا، ایک دم بالکل اذان کا وقت ہو گیا تو بھاگا بھاگا نہیں چلا، سویرے سویرے مسجد چلا، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل گیا، سواری پر نہیں گیا۔ آپ دیکھیں غسل کیا پورے اہتمام کے ساتھ، سویرے سویرے نکلا، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل گھر سے نکلا، پیدل نکلا، سواری پر بیٹھ کر کے مسجد نہیں گیا، اور فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، پہلے گیا تو آگے بیٹھا، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھا۔ ہماری عادت کیا ہے، پہلے آنے کے باوجود جو ہے کہیں ٹیک لگانے کی جگہ دیکھ کر کے اور وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آدمی برابر پیچھے پیچھے رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، جمعہ کی نماز کے تعلق سے فرمایا برابر پیچھے رہتا ہے تو اگر وہ جنت میں گیا بھی تو بھی سب سے پیچھے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آئیں اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُوا، اور غور سے خطبے کو سنا، غور سے خطبے کو سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ، ایک بغل والا آدمی بات کر رہا تھا، خطبہ چالو ہے، بغل والا بات کر رہا تھا، آپ نے دیکھا وہ خراب کام کر رہا، آپ نے کہا چپ، تو آپ نے بھی بیکار کام کیا۔ اتنا چپ رہ کر کے خطبہ سننا ہے کہ جو ہے بغل والا بات کر رہا ہے تو آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ، اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کا بھی وہ ثواب کٹ ہو جائے گا، آپ لغو کام کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس نے کنکریوں سے کھیلا دوران خطبہ، اس نے بھی لغو کام کیا۔ اب ہم چٹائی سے اور تنکے سے اگر کھیل رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو یہ بھی لغو کام ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے کپڑے سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی لغو کام ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غور سے اس نے خطبہ سنا، کوئی لغو کام نہیں کیا۔ اب جو شخص اس شان سے آیا ہے اور آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان بتا رہے ہیں، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا اجر، اجر صیامہا و قیامہا۔ ایک قدم اس نے اپنے گھر سے اٹھایا تو 1 سال تہجد کی نماز کا ثواب، ہر قدم پر، ایسے نہیں مسجد تک پہنچنے پر، ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور ہر قدم پر 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ اب وہ قدم اٹھا رہا ہے، ہر قدم پر 1 سال ہے نا تہجد کا، اور 1 سال جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب، اور اس شان کے ساتھ وہ مسجد آ رہا ہے۔ اب بتائیں، میں نے پہلے کیا کہا، ایک دن جو اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 70 سال کی دوری پر کر دیں گے جہنم سے، اور جو شخص ہر قدم پر 1 سال روزے کا اور 1 سال تہجد کی ثواب حاصل کر رہا ہے، تو بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا۔ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا شرطیں کیا تھی؟ آپ کو اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، سویرے سویرے نکلنا ہے، پیدل مسجد جانا ہے، سواری پر نہیں جانا ہے، جب پہنچے تو امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، غور سے خطبے کو سنیں، اور کوئی لغو بیکار کام آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری بشارتیں اور ساری فضیلتیں حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری چیز، ہمارے خیال سے وقت ہو رہا ہے، ایک آخری چیز کہوں گا کہ ہم اپنی اولاد کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پالتے ہیں، ہے نا، بڑی محبت سے۔ یاد رہے بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کریں، بیٹا اور بیٹی میں فرق
نہ کریں اور نہ ہی بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں۔ آپ بتائیں، ہم اپنا گھر اور اپنا مکان بنانے لگے یا بنا چکے ہیں، اپنے گھر میں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھانا پکاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں بستر لگا کے سوتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مالک رہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کا، تو وہ اپنے اس کائنات میں جو چاہے وہ کرے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نقص نکالنے والے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ آسمان و زمین کی ملکیت ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی، سب اللہ رب العالمین کی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب اس کا، آسمان و زمین سب اللہ رب العالمین کا، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء، ہے نا، اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے بیٹا 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 دیتا چلا جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹی بیٹی دیتا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹا بیٹا بیٹی کے لیے ترستے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے بیٹی بیٹی اللہ رب العالمین دیتا ہر بیٹے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اسے باز بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس کو اللہ رب العالمین، جس کو بیٹیاں بھی کر کے آزمایا گیا، آزمائش میں ڈال دیا گیا، لیکن ان بیٹیوں کو اس نے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھا، اس نے ان کو ان کی اچھی تربیت کی، فاحسن الیہن، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ احسان سے پیش آیا، کن لہ سترا من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کا آڑ بن جائیں گی، جہنم کا آڑ بن جائیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت، مانگنے والی عورت میرے پاس آئی، اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھی اٹھا رکھا تھا، لے رکھا تھا، ساتھ میں اس کے 2 بیٹیاں بھی اس کی موجود تھیں، مانگنے والی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اسے 3 کھجور دیا، مانگنے والی تھی 3 کھجور دیا۔ میں نے کیا کہا؟ بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنم سے آڑ بنیں گی، بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں عورت آئی مانگنے والی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ میں نے اسے 3 کھجور دیا۔ اس عورت نے کام یہ کیا، 1 کھجور ایک بچی کو دے دیا، اور دوسرا کھجور دوسرے بچی کو دے دیا، اور تیسرا کھجور اپنے لیا۔ اما عائشہ سے باتیں بھی کر رہی تھی اور بچیوں کو دیا بھی، اور باتیں کرتے کرتے جب وہ کھجور اپنا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف بڑھایا تو اس کی نگاہ دونوں بچیوں کی طرف گئی، اور دونوں بچیاں اپنے حصے کا کھجور کھا کر کے اس تیسری کھجور کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کھجور کھا لیا اپنا، اور تیسری کھجور کو دیکھ رہی تھی، اور سمجھ گئی کہ یہ بچیاں ایک تیسرا کھجور بھی چاہ رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، چیرا، بیچ میں سے آدھا جو ہے ایک بچی کو دے دیا اور آدھا دوسری بچی کو دے دیا، اپنا نہیں کھایا، اپنا نہیں کھایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا، رہا نہ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سے پورا واقعہ بیان کیا اس طریقے سے، 3 کھجوروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور صاف صاف خوشخبری سنائی، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا۔ جنت کو 1 کھجور، آدھی کھجور کہہ لیں، 1 کھجور اس نے انصاف کیا، اور اس 1 کھجور کو اس نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، اپنا نہیں کھایا۔ 1 کھجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت اس کے اوپر واجب کر دیا، یا فرمایا او اعتقها بها من النار، یا اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ہم اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں،
اور دیکھیں یہ بیٹیاں کس طریقے سے جنت میں جانے کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبب بن رہی ہے۔ چند عمل میں نے وعدہ کیا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک ہم نے دیکھا توحید، دوسرا ہم نے دیکھا اخلاص، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو۔ تیسری چیز عمل صالح جب ہم کر لیں تو اس کے قبولیت کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں، اور دعا جب ہم کریں گے اللہ سے، جنت مانگیں گے 3 مرتبہ، جہنم جب نجات مانگیں گے اللہ سے، جنت بھی ہمارے لیے دعا کرنے لگے گی، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم دعا کرنے لگے گی، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ ایک چیز میں نے کہا روزہ رکھنا، تیسری چیز تقویٰ، اور چوتھی چیز جو میں نے کہا تھا کہ 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، 2 آزادی کے پروانے، جہنم سے آزادی کے پروانے، نفاق سے آزادی کے پروانے، عصر اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بشارت، ہرگز ایسا انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ظہر کی 4 رکعت پہلے کی سنت اور 4 رکعت بعد کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ جہنم اس کے اوپر حرام، اور اپنے قدموں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالیں، غبار آلود ہو، اور یہ ہمارے قدم جو ہے جہنم سے دور ہو جائیں گے، جہنم ان کے اوپر ہمارے اوپر حرام۔ اور خطبہ جمعہ کا اہتمام جو میں نے بتایا، اس کی بڑی فضیلت، اس کا اہتمام کریں، جنت ہمیں بلائے گی، جنت ہمارے لیے دعائیں کرے گی، جنت ہمارے لیے ہمیں پکارے گی۔ چند باتیں ہمارے لیے ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں اور عمل کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں، ہم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے لوگوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور صحیح نیت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور توفیق دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو جہنم سے دور کر دے، جہنم سے نجات دے دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کی مغفرت فرما۔ رب العالمین تو ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔